نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا و مقتدانا و ہادینا بالقاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حضرات، سلسلہ کلام کل کی گفتگو میں تھوڑا مجلس کا موضوع خاص ہو گیا تھا۔ یقیناً دعا ایک عظیم عبادت ہے، با فضیلت عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے۔ تمام عبادتوں کی جڑ کا نام ہے دعا، یعنی روح عبادت کو کہتے ہیں دعا۔ دعا اتنی عظیم عبادت ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی عبادت کب عبادت ہوتی ہے؟ جتنی بھی عبادتیں ہیں، تمام عبادتوں میں ایک شرط ہے جسے کہتے ہیں نیت۔ الاعمال بالنیت، اعمال کا دار و مدار تمام عبادتیں، کوئی بھی عبادت ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، کچھ بھی، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یعنی ہر عبادت کا رکن ہے نیت۔ انسان کی نیت نہ ہو تو کوئی عبادت نہیں ہے۔ وہ ہمارے ہاں کا مسئلہ نہیں ہے صاحب، اگر کسی پر غسل واجب ہے، وضو کے کنارے وہ ٹہل رہا ہے، حوض کے کنارے ٹہل رہا ہے، ٹہلتے ٹہلتے پیر پھسلا، حوض میں جا گرا، حوض سے نکل کے آیا، غسل ہو گیا؟ نہیں صاحب، ڈوبا غوطہ تو لگا کے آیا، غسل نہیں ہو رہا۔ نہیں، ایک مرتبہ نیت کر کے غسل جنابت واجب، حوض میں گیا، غوطہ لگا گیا، غسل ہو گیا۔ تو فرق کیا ہے دونوں غوطوں میں؟ نیت کا فرق ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پہ، الدنی اعلی قدر النیہ، جزا بھی اس نیت پر ہی ہے۔ اعمال کی جزا، اعمال کا ثواب، اعمال کا جو بھی جزا ہے وہ نیت پر ہے۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسا اس کو ثواب ملتا ہے، ویسے اس کو جزا ملتی ہے۔ لیکن نیت کا بھی ایک رکن ہے۔ اعمال کا رکن ہے نیت، نیت کا رکن ہے قصد قربت، قربتاً الی اللہ۔
اللہ سے قریب ہونے کے لیے، چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے حج کر رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے زکوٰۃ دے رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے خمس دے رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے پڑوسیوں کی مدد کر رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے اسی لیے تمام رشتہ داروں کا خیال رکھ رہا ہوں، اللہ کا حکم، یہ قربت اللہ۔ نیت تو دیکھیے سب کی ہوتی ہے، لیکن عبادت وہ عبادت ہے کہ جو قصد قربت کی جائے۔ اب نماز نیت تو ہر کوئی کرتا ہے، اب حقیقت میں نماز عبادت ہے، عادت ہے، آیا قربت اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب کسے معلوم؟ دیکھیے زبان سے سب کرتے در، حالانکہ نیت کا زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے۔ نیت اسے کہتے جو دل سے کی جائے، اس دل میں۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ مسئلہ ہے، چونکہ میں نے کہا نا یہ کربلا، یہ مجلس ہمارے لیے ایک درس گاہ ہے، یہ درس ہے، مجلس ہے۔ یہ کربلا مکتب فکر کا نام ہے، کربلا خالی مقتل کا نام نہیں ہے۔ تو ایک مسئلہ آ گیا، اکثر و بیشتر جب بہت زیادہ مومنین ہوتے ہیں نماز کی نیت کر رہے ہیں، صاحب ادھر نیت کرتے کرتے پیش نماز نہیں کی، آخر تک پہنچتے ہوئے سورہ حمد ختم ہو جائے، پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز صبح کی باجماعت، پیش نماز کے پیچھے واجب قربان اللہ، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نیت کرتے ہیں کوئی بھی، یہ سب زبان سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں سوچا اللہ اکبر، البتہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، باقی سب سوچا کہ نا مولانا سوچنے میں اور بولنے میں بہت فرق ہے۔ ابھی آپ بیٹھے بیٹھے بزرگوں کی اللہ جانے 50 سال عمر ہے یا اس سے زیادہ ہوگی، 60 سال، ایک لمحے میں بچپنے سے اب تک کے سارے واقعات سوچ سکتے ہیں۔ بیان کرنے بیٹھ جائیں تو کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 گھنٹہ لگ جائے، 2 گھنٹہ لگ جائے، بس یہی بات ہے نیت کی۔ اگر سوچ کے نیت کرے گا ایک لمحے میں یہاں سے وہاں تک نیت ہو سکتی ہے، ایک لمحے میں یہاں سے 1000 آدمی ایک ساتھ نیت کر سکتے ہیں۔ دل میں ارادہ کیا، اللہ اکبر کہہ دیا، سوچا، اسی لیے کھڑے ہیں آپ۔ اب یہ چونکہ دل کے تسلی کے لیے، اطمینان قلب کے لیے صاحب زبان سے دہرائے جاتے ہیں۔ اب زبان سے دہرانے کے چکر میں بیچارہ جو پیچھے کھڑا ہوا ہے، چونکہ نیت کا سلسلہ ہے نا، بالکل اس کی مثال دی جاتی ہے جیسے سمندر میں یا کنویں میں آپ ڈھیلا ڈالیے تو اس کی جو موجیں اٹھتی ہیں نا، جس طرح، تو یہی نیت کا سوال ہے۔ پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، تو یہ نہیں کہ ادھر پیش نماز نے نیت کی، ادھر وہ آخری والا نیت کرے، ادھر اس نے نیت ہی نہیں کی، تو سلسلہ ہے ایک۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے اس کا بیچارہ سورہ حمد ختم ہو جائے۔ اب سورہ حمد کا ثواب جو وہاں تک نہیں پہنچا، یہ جو بیچ میں نیت میں تاخیر کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ تو میرے عزیزوں، بات ایک مسئلہ آ گیا تھا، یہ اس لیے عرض کر دیا، تو اعمال کا دار و مدار نیت پر، نیت کا دار و مدار قصد قربت پر۔ بات تھی کہ میرا موضوع، جب میں اپنا موضوع میں رہوں گا انشاءاللہ اسی سے بات ٹچ ہے، عبادت اور باصلہ کل کا موضوع تھا دعا، میں نے خاص کر دیا، اور موضوع کو خمسے کے موضوع کو عام تھا اور خاص کر دیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، تو نماز کا دار و مدار نیت پر، روزے کا دار و مدار نیت پر، نیت کا دار و مدار قربۃ اللہ۔ اب کسی کے پاس کوئی کسوٹی ہے، کوئی میزان ہے، کوئی معیار ہے، کوئی ملاک ہے کہ جو نماز پڑھنے والا قربۃ اللہ نماز پڑھ رہا ہے یا قربۃ اللہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ اب یہ تو دل کی بات ہے، اللہ جانے دل میں کیا کیا سوچ رہا ہے، کیا نہیں سوچ رہا ہے۔ یہ نیت کر کے نیت قربۃ اللہ پڑھ رہا ہے، یہ عادتاً نماز پڑھ رہا ہے یا عبادتاً نماز پڑھ رہا ہے؟ دیکھیے نماز تب نماز ہے جب عبادت پر نماز پڑھی جائے، عادتاً نہیں۔ دیکھیے جملہ جب آ گیا موضوع سے خارج نہ ہو۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ یہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے عادتاً پڑھ رہا ہے یا عبادتاً پڑھ رہا ہے، تو دیکھ لینا نماز کے بعد جو برائی اس میں پائی جاتی تھی، اگر برائیوں میں کمی آ گئی تو سمجھ لو عبادت سمجھ کے پڑھ رہا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ نماز کا دروازہ نیت پر دروازہ قربۃ اللہ، لیکن کسی کے پاس کوئی کسوٹی، کوئی معیار ہے کہ نہیں؟ کوئی معیار نہیں صاحب کہ قربۃ اللہ، چونکہ روایت ہے۔ کتنے نمازی ایسے ہوں گے ادھر نماز پڑھ کے ختم کرتے ہیں نماز، ادھر نماز کو ان کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہ احساس کرے نہ کرے، کل قیامت کے دن یہی نماز توق کی طرح گلے میں لٹکا دی جائے گی
کہا اجر کہاں؟ کہ اس سے لی جس لیے نماز پڑھی ہے۔ کتنے روزے دار؟ کیوں؟ اس لیے قربت اللہ نماز نہیں ہوتی، کسی وقت کوئی معیار ہے نہیں کہ بھئی روزے دار روزہ رکھ رہا ہے۔ کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو فاقہ ہوتا ہے ان کا روزہ نہیں ہوتا، چونکہ بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں لیکن نیت خالص نہیں ہوتی، قربت اللہ نہیں ہوتی۔ کتنے حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے، اللہ جانے چکر لگاتے یا ٹکر لگاتے ہیں۔ حاجی کہہ کے حاجی اللہ جانے حاجی ہوتے ہیں، کیا بن کے آتے ہیں، حاجی بن کے آتے ہیں یا حاجی، لیکن بہرحال حج ایسا دیکھیے، حج ایک ایسی عبادت ہے جب انسان حج کر کے آتا ہے تو حدیث میں ہے ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، یعنی گناہ سارے وہاں چھوڑ آتا ہے۔ کسی کے پاس معیار ہے، بھائی بات تو یہ ہے کہ ادھر عبادت کرے ادھر سے اللہ کی سند آ جائے۔ تم اگر میں ایک عبادت کہہ کے ایک عبادت کو گناتا جاؤں گا، ہر ایک میں کوئی معیار کوئی کسوٹی ہے، بھائی اللہ جانے دل کی بات تھی، لیکن مجھے ایک عبادت ایسی نظر آئی جس کا نام ہے دعا۔ ارشاد ہوا اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب الدعوت الداع اذا دانی۔ میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، خدا کہہ رہا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ ہے کہاں، تو کہہ دینا جب میرا بندہ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے دعا مانگتا جاتا ہے، جیسے جیسے دعا مانگتا جاتا ہے ویسے ویسے میرے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے، میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، تو عبادت اس کا نام ہے جو اللہ کے نزدیک کر دے۔ تو دنیا میں اگر کوئی عبادت ہے جو 100% اللہ کے نزدیک کرتی ہے تو اس عبادت کا نام ہے دعا۔ اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّهُ قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي۔ ادھر دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا جاتا ہے۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ عبادت میں اللہ نے کیوں ضمانت لی ہے، کیوں گارنٹی لی ہے؟ یہ دعا کرتا جاتا ہے میرے نزدیک ہوتا جاتا ہے، یعنی قربت اللہ ہوتی ہے دعا۔ اس کا مطلب یہ کہ واحد ایک ایسی عبادت ہے کہ جو 100% قربت اللہ کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ دعا وہی مانگتا ہے جو پریشان ہوتا ہے۔ دعا میں ریاکاری کا امکان بہت کم ہے۔ بھائی دعا اگر کوئی لا اولاد ہے لا ولد ہے تو اس سے پوچھو، جب اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے تو خالی دعا زبان سے نہیں مانگتا، اس دل سے دعا نکلتی ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس سے مال کی اہمیت اس سے پوچھو، جب وہ مال کے دعا مانگے گا تو خالی زبان سے دعا نہیں مانگے گا، دل سے دعا مانگے گا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ وہ دعا کرتا جاتا ہے میرے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے دعا کی اہمیت، یہ ہے دعا کی فضیلت کہ سند دے رہا ہے اللہ اس عبادت کی کہ یہ وہ واحد عبادت ہے۔ ہم ضمانت دیتے ہیں کہ ہمارے قریب ہوتا چلا جاتا ہے ہمارا بندہ۔ تو دعا میرے عزیزو کل کی مجلس ختم کی تھی کہ دعا کے لیے ضروری ہے، اگر دعا قبول کرانی ہے تو ہماری نجس زبان ہے، کھانا نجس۔ دیکھیے کیوں قبول نہیں ہوتی دعا کے اسباب کیا ہیں؟ دعا قبول نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے چونکہ انسان کی روزی حلال نہیں ہوتی۔ انسان اکثر نجس غذا کھاتا ہے، صاحب فلاں کے گھر کھا لیا 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، ایک مثال ہے، وہ بات حقیقت ہے۔ تو اپنی اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی اپنی غذا کو دیکھو، اپنے رزق کو دیکھو، رزق کیسا کھا رہے ہیں۔ اور یاد رکھو میرے عزیزو رزق کا ضامن اللہ ہے۔ کبھی رزق کے چکر میں رہی بات مالداری کی، مالدار کی اسے کہتا ہے ہر آدمی سوچتا ہے مالدار بننے کا، مالداری سے ہوتی ہے۔ اچھا آپ کی دیکھیں ہماری نظر میں مالدار کسے کہتے ہیں؟ ہماری نظر میں مالدار وہ بھائی کروڑ پتی ہے، ارب پتی، اس کی بھی کوئی حد نہیں مالداری کی۔ 1 لاکھ پتی کو کہا جائے کہ وہ سوچتا ہے کروڑ پتی بن جاؤں، جس کے پاس کروڑ پتی یا کروڑ کہے تو سوچتا ہے میں ارب پتی بن جاؤں، جس کے پاس ارب آئے وہ سوچتا ہے خراب بن جاؤں۔ ایک بھی آ رہا ہے دیکھیں اصل عمارت کہتے کسے، مالداری کہتے کسے؟ آئیے مولا کی بارگاہ میں جائیں، یا علی بتائیے مالداری کس کا نام ہے، غربت کس کا نام ہے، فقیری کس کا نام ہے؟ ایک مرتبہ مولا کائنات آواز دیتے نظر آئیں گے،
القناعات غنی، مالداری کا نام ہے قناعت اور لالچ کا نام ہے فقیری. انسان اگر لالچی ہو اور ارب پتی ہوتا تب بھی فقیر بن کے رہتا ہے، اگر انسان قناعت پسند ہو غربت میں بھی غنی بن کے رہتا ہے. تو انسان قناعت کرے، توکل کرے تو غربت میں بھی امیری کی طرح امیرانہ شان میں زندگی گزارے گا. اور اگر انسان لالچی ہے، اگر کروڑ پتی بن جائے، کروڑ پتی سے ارب پتی بن جائے، تب غریب کا غریب رہے گا، فقیر کا فقیر رہے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بھئی یہ رزق اللہ نے مقدر تقدیر، رزق تقدیر کا ہے. لیکن میرے عزیزو میرے دوستو بات وہی دعا کی ہے. صادق آل محمد نے رزق ضمانت لی ہے. اس دن کہ میں ضمانت لیتا ہوں شخص کی کہ جو نماز صبح کے بعد مصلی عبادت پر طلوع آفتاب تک بیٹھا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، تو اس دن کے رزق کی ضمانت میں لیتا ہوں. کون؟ صادق آل محمد کہتے ہیں کہ میں رزق کی ضمانت لیتا ہوں. قسمت میں جتنا رزق ہوتا ہے ملتا ہے. تو میرے عزیزو میرے دوستو کبھی اس رزق کو حرام طریقے سے نہیں ملنے دے. رزق تو خود تلاش کر لیتا ہے. مولا کائنات کا واقعہ ہے. کسی سفر میں جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا کہ بھائی ایک شخص کو بلایا، ذرا سا گھوڑے کی لگام پڑی ہے. مولا نماز پڑھنے لگے. اب نے سوچا مولا تو نماز پڑھ رہے ہیں، زین کھول کے لے گیا، جا کے فروخت کر دی. اب اس نے زین بیچ دی. مولا نماز پڑھی، فارغ ہوئے، دیا بازار میں، دیکھا وہی زین ہے جو میرے گھوڑے کی تھی. کہا زین بیچو گے؟ کہا یار اتنے کے لیے ہے، آپ سے کیا منافع لینا ہے، اتنے کی بیچنا. اچھا اتنے کی بیچی لیجیے. ایک مرتبہ مخاطب کر کے کہتے ہیں کوفہ والو سمجھو کتنا بخت ہے یہ انسان. خدا کی قسم جب میں نے اسے لجام پرست تھام آئی تھی تو اس وقت ارادہ کر لیا تھا اس کو اتنے درہم دوں گا، مثلا 5 درہم دوں گا. اس کی قسمت میں آج 5 درہم تھے. وہ اور بات ہے کہ اس نے چوری کر کے ان کو حرام بنا لیا. علی اس کو حلال طریقے سے دیتا. تو اپنے رزق کو حرام طریقے سے نہیں لے گا. اگر آپ کی قسمت میں رزق لکھا ہے، مالداری لکھی ہے، تو میرے عزیزو کبھی نہ سوچو سود کے ذریعے حاصل کر لے، جوا کے ذریعے حاصل کر لے، اس کے ذریعے حاصل کر لے، اس کا غصب کر لے، اس کا غصب کر لے. میرے عزیزو مالدار بننا ہے تو مالدار بنیں گے. اور اگر نہیں مالداری نصیب میں ہے، کہا صاحب ایک مولانا سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کافر سے کیا سود لے سکتے ہیں؟ تو مولانا نے بڑا اچھا جواب دیا. کافر سے سود لے سکتے ہیں کہ شیر کے منہ جب انسان کا خون لگ جاتا ہے، جب شیر کے منہ انسان کا خون لگتا ہے تو وہ کسی دوسرے کا خون نہیں پیتا. بھئی یہی سودی کی مثال ہے. جب اس کے منہ خون لگ جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کافر ہے یا مسلمان، اپنا بھائی ہے غیر. یہ اپنے بھائی سے بھی سود لیتا ہے، دوست سے بھی سود لیتا ہے، دشمن سے بھی سود لیتا ہے. تو اب اپنے آپ کو جناب یہ ہے ایسی عادت کیوں ڈال رہے ہیں کہ پھر لالچ آ جاتا ہے. بغیر جنا سود کے پیسے کسی کو نہیں دے سکتا جو لالچی ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد رضی اللہ کی بات آگے تھی. تو دعا اس عظیم عبادت کا نام ہے کہ جس کی 100% اللہ نے گارنٹی لی ہے. تو کل کی مجلس میں بات ختم کی تھی. دعا کے لیے شرط ہے وسیلہ. اگر وسیلہ ہوگا تو دعا قبول ہوگی. بھائی ہم گنہگار لوگ وہاں تک آواز کیسے پہنچائے؟ تو اللہ نے کچھ ایسے وسیلے رکھے کہ دیکھو یہاں جن کا سلسلہ یہاں سے بھی ہے وہاں سے بھی ہے. ایک سرحد یہاں سے ملتی ہے، ایک سرحد وہاں سے ملتی ہے. جو لوگ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہاں والی سرحد کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم جیسے انسان. کچھ لوگ صرف وہاں پہ نظر رکھتے ہیں تو وہ اللہ کی جگہ بٹھا دیتے ہیں، رب کہنے لگتے ہیں. تو ان کا واسطہ، ان کا وسیلہ بنائے تو دعا ضرور قبول ہوگی. اسی وسیلے کا تو انکار ہے حقیقت میں. اللہ اللہ اللہ. ارے بھائی کیا مانگو گے؟ جو بھی مانگنا اللہ سے مانگو. یہ انسان سے کیا مانگو گے؟ یہ مجبور محتاج بندہ کیا دے گا؟
آج توحید کے پرستار بڑے لوگ بڑے زور و شور سے تبلیغ کرتے ہیں، توحید کی تبلیغ کرتے ہیں کہ بھائی جو بھی مانگنا صرف اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. لیکن بھائی زبان سے تو ممبروں سے تو خوب پرچار ہو رہا توحید کا، اللہ سے مانگو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے رزق مانگو، اللہ سے حیات مانگو، اللہ سے شفا مانگو، اللہ سے سب کچھ اللہ سے مانگو. جب ہم نے دیکھا یہ ہے صرف زبانی چرچے، لیکن جب مصیبت پڑتی ہے تو ان مبلغین کو ہم نے دیکھ رہا ہے تو کبھی اللہ سے مدد نہیں مانگتے، کبھی امریکہ سے مدد مانگتے ہیں، تو کبھی برطانیہ سے مدد مانگتے ہیں، تو کبھی فرانس سے مدد مانگتے ہیں. بھئی اب توحید کہاں گئی؟ تم تو کہتے تھے غیر اللہ سے مانگنا بدعت ہے، شرک ہے. بھئی ہم پر الزام لگانے والے شرکا یا علی مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں. جب ہم پکارتے ہیں بھئی خدا کی قسم اگر ہم یا علی مدد کرتے ہیں پکارتے ہیں تو یہ سنت نبی ہے. لیکن جو آپ یا امریکہ مدد کہتے ہیں، یا امریکہ مدد کرتے ہیں، یا برطانیہ مدد کہتے ہیں، یہ بتائیے اس کی دلیل کہاں سے آئی؟ اصل وسیلہ ہے. کہنا بھئی یہ مجبور انسان سے کیا مانگنا، انسان مجبور ہے. چلو ہم بھی اس بات کے قائل ہیں، انسان مجبور ہے. اچھا یہ ایک اور ایک نئی بحث ہے. دیکھیے اگر بات آگے تو بات نہیں بڑھ گئی. انسان مجبور ہے محض، مانگنا ہمارا شرک تو نہیں، لیکن انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانا غیرت انسانی کو گوارا نہیں کرتا. بھائی میں بھی مجبور، یہ بھی مجبور، کیا میری مدد کرے گا؟ تو کیوں نہ میں اسے مانگوں جس نے اسے بھی دیا ہے. تو چلو شرک تو نہیں ایک دوسرے سے مانگنا، پر گدھا گیری ضرور کہلاتا ہے، فقیری ضرور کہلاتا ہے. اچھی بات نہیں ہے یہ بھائی اس سے مانگنا کہ جس نے سب کو دیا ہے. ہاں بھائی یہی تو کہتے ہیں اس سے مانگو جو قادر مطلق ہے، اس سے مانگو جو مالک مختار ہے. یہ بندہ مجبور کسے دے گا؟ ایک نئی باب شروع ہوتا ہے، یہ بندہ مجبور ہے یا مختار. اسلام کا ایک معرکۃ الآراء بحث، آیا بندہ مجبور ہے یا مختار. ایک لمبی چوڑی بحث چلی تاریخ اسلام میں، یہ بندہ مجبور ہے یا مختار. کہ بھئی ایک مسلمانوں کے نظریہ آیا بندہ مجبور ہے محض، یہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا، جو بھی کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے. آج یہی زیادہ طبقہ ہے، جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے. معتزلہ ایک دوسرا فرقہ نکلا، نہیں بھائی بندہ مجبور نہیں ہے، بندہ مختار ہے. باقاعدہ حکومتوں نے سزا دی ہے اس بات پر. کیا عقیدہ تمہارا؟ بندہ مجبور ہے. جب معتزلہ کی حکومت آئی جو یہ کہا تھا بندہ مجبور ہے کوڑے مارے جائے. اب اشاعرہ کی حکومت آئی کہ جو یہ کہتا بندہ مختار ہے تو کوڑے مارے جائے. جب یہ عالم اسلام میں یہ جھگڑا بڑے زور و شور پر تھا، ایک مولا کا چاہنے والا امام کی خدمت میں آپ پہنچا، مولا یہ بتائیے بندہ مجبور ہے مختار؟ تو ایک مرتبہ امام نے کہا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. نہ بندہ مجبور محض ہے نہ مختار مطلق ہے، بلکہ مسئلہ درمیانی ہے. ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مسئلہ نہ بندہ مجبور ہے نہ مختار. کتنا مجبور ہے کتنا مختار ہے؟ یا رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، ابھی بات مجمل رہ گئی. بتا دو آیا بندہ مجبور ہے یا مختار؟ آپ نے کہہ دیا نہ مجبور مطلق ہے، نہ مجبور محض ہے، نہ مختار مطلق ہے، نہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، نہ مجبور ہے بالکل کچھ نہیں کر سکتا. تو بندہ کہیں جگہ پہ مجبور ہوتا ہے، کہیں جگہ پہ مختار ہوتا ہے. لیکن آپ اس کی وضاحت کر دیجئے، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں. وارث رسول، اے علم لدنی کے مالک، اے علی کے وارث، آپ اس کو صاف کر کے بتا دیجئے. اچھا مسئلہ یہ کیا آیا تو ہم یہ بھی صاف کر دیتے ہیں بندہ مجبور ہے مختار. خدا کی قسم بات ہے، موضوع پہ رہوں گا انشاءاللہ کہ بندہ مجبور ہے مختار. ایک مرتبہ کہا میرے سامنے کھڑا ہو جاؤ. کھڑا ہوا، کذرا ایک پیر اٹھا، اس نے ایک پیر فضا میں اٹھایا. کہا دوسرا پیر اٹھا. اب جو دوسرا اٹھانا چاہتا گر گیا. بھائی اب بھی بات سمجھ میں آئی کتنا بندہ مجبور ہے کتنا مختار؟ کہا ایک پیر اٹھانے تک بندہ مختار، دوسرا پیر اٹھانے میں بندہ مجبور. اتنا ہی مجبور، اتنا ہی مختار، بس سارے مسئلے حل ہو گئے. صدقے جاؤں میری تمام مجلس قربان مولا کے اس جملے پر. ایک پیر اٹھا لے تو بندہ مختار، دونوں پیر اٹھانے والا بندہ مختار ہوتا ہے. دونوں پیر اٹھانے والا بندہ مجبور دونوں نہیں اٹھا سکتا، وہ مجبور اللہ کی طرف سے. تو اس کا مطلب اللہ کا مختار بندہ وہ ہوتا ہے کہ دونوں پیر فضا میں کھڑے ہو کر دوش ہوا پر جو سوار ہو جائے اسے مجبور نہیں، اسے خدا کا مختار بندہ کہتے ہیں. آئیے تھوڑی دیر کے لیے، خیبر کی جنگ ہو رہی ہے، خیبر کا دروازہ ہے، علی کا ہاتھ ہے، دست علی ہے، علی کے ہاتھ پر خیبر کا دروازہ.
دیکھا قوت علی کو، علی کے بازوؤں کی طاقت کو، علی کے ہاتھ پر اتنا بڑا دروازہ، دروازے پہ لشکر، ادھر سے ادھر خندق پار ہو رہی ہے. ایک مرد رسول کی آواز آئی، ارے تیری اوقات کہاں، تو علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے، علی کے پیروں کو دیکھ. اب جو دیکھا دوش ہوا پر بلند ہے میرا مولا علی. تو ہم سے قسم لے لو، اگر ہم نے کبھی اپنے اور خدا کے درمیان کسی مجبور بندے کو رکھا ہو، جب بھی ہم وسیلہ بناتے ہیں یا علی کا وسیلہ بناتے ہیں یا محمد کا وسیلہ بناتے ہیں، وہ اور ہوں گے. خدا کی قسم، اللہ کا احسان ہے اس قوم پر. اس قوم میں ایک نہیں 14 مختار بندے دیے ہیں. اس قوم کے پاس اللہ کے 14 مختار بندے ہیں. ہم جب بھی وسیلہ بناتے ہیں، جب بھی واسطہ دیتے ہیں، جب بھی اپنے دعا میں کسی کا سہارا لیتے ہیں تو کسی مجبور کا سہارا نہیں لیتے. جب بھی سہارا لیتے ہیں مختار کا سہارا لیتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو دعا اگر میں نے کل بھی کہا تھا قبول کرانی ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں، کچھ اوقات ہیں. دعا قبول کرانی ہے، اپنے مومن بھائیوں کے لیے مدد کیجئے. قوم بنی اسرائیل کا واقعہ دیکھیں، دعا کو قبول کرانا ہے. ایک باوزہ بلند درود بھیجے محمد والے محمد پر پہلے. ایک خدا کا زاہد و عابد بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف کر رکھتا ہے، محنت مزدوری کر کے کھا پی لیتا ہے. اب مزدوری ہے، کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی. کوئی گھر میں جائیداد وائداد تو ہے نہیں ہے، لیکن عبادت الہی سے غافل نہیں ہے. اکثر اللہ کی بارگاہ میں دست پہ دعا کرتا رہتا ہے، پروردگار تو نے سب کچھ دیا، اتنی اولاد تو دی، اب اس اولاد کا پیٹ کیسے پالا جائے. مزدوری ملتی ہے، جہاں بھی ملتی ہے وہاں جاتا ہے مزدوری کرنے کے لیے، لیکن ہمیشہ عبادت الہی میں مصروف رہتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر انسان محنت کر کے ایک سجدہ کر لے، اللہ کو بے روزگاری پسند نہیں ہے، تو 1000 سجدے میں بھاری ہے بے روزگاری. اب یہ دعا کرتا رہتا لیجئے ایک دن اس کی دعا قبول ہوتی ہے. فرشتہ آیا، اے مرد مومن دیکھ ہم تیری قسمت بتانے آئے ہیں، اللہ نے تیری دعا کو قبول کیا. تجھے دولت چاہیے، اللہ نے تیری زندگی کو 2 حصوں میں بانٹا ہے، ایک دولت مندانہ زندگی، ایک فقیرانہ زندگی. چاہے تو ابھی لے لے، آدھی زندگی دولت مندانہ گزرے گی، اور چاہے آخر کی زندگی لے لینا، بڑھاپا بڑا سکون سے گزر جائے گا. اب یہ بیچارہ مرد مومن کہا صاحب ہمیں کیا دولت کی ضرورت ہے، ہم جو دعا کرتے ہیں بار بار دولت کی، ہم تو اللہ کی توفیق کی اور اس کی دعا کرتے تھے. جن کو دولت درکار ہے ذرا ہم ان سے پوچھ کے آتے ہیں، کیونکہ گھر میں جا کے کان ایٹھے جاتے ہیں وہ گھر کے نا ہوم منسٹری. تو دولت کی ادھر زیادہ ضرورت ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں تو 2 وقت کی روٹی چاہیے. ہم پوچھ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ سے کہو کہ اتنی مہلت ہے کل، کہ نا ہاں فرشتے نے کہا ٹھیک ہے اتنی مہلت ہے کہ کل فیصلہ کر کے آ جانا. اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا، تیری زندگی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. اب یہ گئے کہ میں سنتی ہو ہمیشہ تانا دیا کرتی تھی جب سے تیرے گھر میں آئے، نہ کھایا صحیح سے نہ پہنا صحیح سے، اللہ ہمارے جوان ہمارے گھر میں نہ صحیح سکون ملا، پریشان یہ وہ. فرشتہ آیا ہے آج تو اللہ تمام عبادتوں کا صلہ دے رہا ہے. کیا فرشتہ آیا تھا، پوچھ رہا تھا کہ اللہ نے تمہاری زندگی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، امیرانہ زندگی فقیرانہ زندگی. اب بتاؤ پہلے کون سی لوگی، جوانی میں عیش کرو گی یا بڑھاپے میں عیش کرے گی. اب یہ تھی بڑی ہوشیار کہ اس کا مطلب اس کی تو ضمانت ہے کہ زندگی کی 2، اس کی تو لمبی زندگی گزارنی ہے.
پہلے اسے امیرانہ زندگی گزارنی تو پھر فقیرانہ، پہلے فقیرانہ زندگی گزار پھر امیرانہ. اب میری کیا زندگی کی گارنٹی ہے بھائی؟ اسی کی تو گارنٹی ہے. اللہ جانے کل ہوں کہ نہیں ہوں. کہ جب فرشتے جا کے نا بڑھاپا کس نے دیکھا ہے، عیش تو جوانی کی ہے، کہ کہتے نا بس ہمیں تو ابھی چاہیے امیرانہ زندگی، بس کل سے ہی. ٹھیک ہے صاحب. بیگم آپ کہتی ہیں جو فرما بردار تھے، شوہر نامدار. دیکھیے جب آ گئی ایک مثال تو شوہر کی، علامہ مولانا عسکری صاحب قبلہ کہا کرتے تھے شوہر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا شوہر مرد مومن، وہ تو شوہر ہوتا ہے. ایک ہوتا شوہر نامدار، ایک ہوتا شوہر خاکسار. شوہر خاکسار کسے کہتے ہیں؟ جی سرکار، جی حضور. ارے دیکھو اپنی بہن کے پاس نہ جانا، جی سرکار. دیکھو تمہاری ماں نے یہ کیا تھا، جی سرکار ٹھیک کہتی ہیں. یہ تو شوہر خاکسار ہے، جو بھی کہتی ہیں سلمنا. ایک ہوتا شوہر نامدار، کھانا نہیں بنایا ابھی مر، کپڑے نہیں دھوئے، ہر بات پہ ڈنڈا ہاتھ میں ہے، گالی زبان پہ بار بار. ادھر شوہر نامدار. نہ شوہر نامدار صحیح ہے، نہ شوہر خاکسار صحیح ہے. بس شوہر بن کے رہیے. اللہ نے حاکم بنا تو حاکم بن کے رہیے، نہ نامدار بنیے نہ خاکسار بنیے. ایک سلوات سے آپ لوگ آگے بڑھتے. محمد والے محمد بس تھوڑا سا فاصلے میں. اب انہوں نے کہا بھائی چلے مصلی عبادت پر، حسب وعدہ فرشتہ آیا. ہاں بھائی فیصلہ ہو گیا کہ ہاں فیصلہ ہو گیا. بتائیے دولت مندانہ زندگی گزارنی ہے یا غریبانہ؟ کہ صاحب پہلے دولت مندانہ زندگی. اچھا کل سے دولت ہی دولت. اب چونکہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اب مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا بن جاتی ہے. ادھر سے بھی دولت ادھر سے بھی دولت، چاروں طرف سے دولت برسنے لگی. اب جب دولت برس رہی، لیجیے صاحب یہ لو، جوڑا لو، یہ کھانا لو، یہ پکوان لو، یہ گھر لو، یہ محل لو، یہ لو. اب لیکن تھا مرد مومن، گھر کی ضرورتیں تمام پوری ہوئی. بھائی آیا کہ بھائی جان بچے کی طبیعت خراب ہے، بتائیے کیا چاہیے؟ کہا 2 لاکھ روپے چاہیے. پھر 3 لاکھ لے کے جا. ادھر سے دوسرا بھائی آیا کہ بچے کا ایڈمیشن ہونا ہے، کہ کتنے لاکھ چاہیے؟ کہا 10 لاکھ چاہیے. 15 لے کے جا. تجھے سے اللہ کے بھروسہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے. اب 2 ہاتھ اللہ نے 4 ہاتھ سے دولت لٹا رہا ہے. بھائی اللہ کا وعدہ ہے کہ غریبانہ زندگی تو نہیں آنے والی. اب بچا کے بھی کیا کروں گا؟ دولت مندانہ زندگی گزارنی تو دونوں ہاتھوں سے. ادھر سے فلاں پڑوسی آیا، ادھر سے فلاں رشتہ دار آیا. اب جو 1 لاکھ مانگتا ہے اسے 2 لاکھ دیتا ہے، جو 5 لاکھ مانگتا ہے اسے 10 لاکھ دیتا ہے. دونوں ہاتھوں سے دولت لٹاتا جا رہا ہے. ادھر پڑوسی کا خیال، ادھر بھائیوں کا خیال، ادھر رشتہ داروں کا خیال، ہر ایک کی ضرورت پورے کر رہا. کرتے 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 جب عمر کا وہ حصہ آ گیا، دیکھا آدھی زندگی گزار لی. اپنے اسی مصلی پر بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا. دور سے آتا دیکھا فرشتہ آیا، سلام کیا. ہاں بھائی آئے ہو فرشتے؟ ہاں صاحب. کہ ہم نے کچھ نہیں بچا کے رکھا، ہمیں تو اللہ پر بھروسہ تھا. بھائی اگر ہم بچاتے بھی تو کیا کرتے؟ اب سے کل سے ہمیں غریبانہ زندگی گزار نہیں ہے. کل سے اگر ہم بچاتے بھی تو جس نے دیا وہ اللہ جانے کہاں کس راستے چلے جاتا. ہم تو تیار بیٹھے ہیں کل سے غریبانہ زندگی، فقیرانہ زندگی گزارنے کے لیے. ایک مرتبہ فرشتے نے آ کے کہا کہ بے شک تیری تقدیر میں تو یہی لکھا تھا کہ آدھی زندگی غریبانہ، آدھی زندگی دولت مندانہ امیرانہ. لیکن جو تو نے بھائیوں کا خیال رکھا، پڑوسیوں کا خیال رکھا، رشتہ داروں کا خیال رکھا، اللہ کو تیرا فعل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا. اب تجھ سے غریبانہ زندگی چھین لی، اللہ کو پسند آیا. اب جو زندگی بسر کرے گا 2 ہاتھ نہیں 10 ہاتھوں سے بھی دولت لٹائے گا تو تیرے خزانے میں کمی نہیں آنے والی. اللہ تا حیات تجھے امیر رکھے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو اب اگر اپنی دعا کو قبول کرانا ہے، اپنی حاجت کو پورا کرنا ہے تو دوسروں کی حاجت روائی کرو، اپنے بھائیوں کی حاجت روائی کرو. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد کامیاب ہو تو کسی کے بچے کو کامیابی دو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیماری نہ ہو تو بیماروں کی مدد کریں. اگر ہم چاہتے ہیں ہم سے غربت دور ہو جائے تو اپنے سے غریب ہم دیں. اس میں معیار ہے، ہمارا نہ غریبانہ. تو اپنے سے چھوٹے کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں،
اب پھر میں بات کرتا ہوں ایک اور اخلاقی حدیث، ایک باوزن بلند درود بہد محمد و آل محمد۔ اب لفظ مجھے مل نہیں رہی، اللہ کے لیے کیا لفظ مجبور استعمال کروں گا تو شرک ہو جائے گا، لفظ نہیں مل رہی کہ کیا کہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں آپ کی دعا مستجاب ہو تو اس کا قیمتی نسخہ اسی کے ذیل میں، اگر یہ انسان چاہتا ہے کہ ہر حال میں میری دعا قبول ہو تو امام کا بتایا نسخہ ہے، ایک اور باوزن بلند درود بھیج محمد و آل محمد۔ دیکھیں میں نے بار بار عرض کی، دعا کے قبولیت کے لیے زمان اور مکان، سال میں ایک رات اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس میں دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ معصوم نے ضمانت لی ہے، رات کو سب جانتے ہیں آپ، کون سی رات آتی ہے سال میں؟ ایک رات آتی ہے کوئی بھئی، اگرچہ ہم ایک رات کا تصور یوں ہے چونکہ ہم 3 رات مناتے ہیں، درالا کہ شب قدر 3 راتیں نہیں ہے۔ کتنی راتیں ہیں شب قدر؟ ایک ہی رات ہے۔ اب 19ویں ہے، 21ویں ہے، 23ویں ہے، ان تینوں میں سے ایک رات ہے، چونکہ تاکہ محرز ہو جائے، یقین ہو جائے کہ ہم نے شب قدر میں عبادت کر لی تو ہم تینوں راتوں میں عبادت کرتے ہیں، ہم تینوں راتوں میں دعا مانگتے ہیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم نے شب قدر کو درک کر لیا، شب قدر میں یقین ہو جائے عبادت ہوگی، اس لیے تینوں راتوں کو مانا جاتا ہے۔ معصوم نے بھی معصوم جانتے ہیں، صرف اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں یا اہل بیت جانتے ہیں؟ بھائی واضح کیوں نہیں کیا، بیان کیوں نہیں کیا؟ تاکہ خدا کی زیادہ سے زیادہ عبادت ہو جائے۔ 3 راتوں میں عبادت کرے گا وہی، شب 19 میں بھی کرو، شب 23 میں بھی کرو، شب 21 میں بھی کرو، تو یہ آتی ہے رات، ایک دن بھی آتا ہے ایسا ہے جس کے لیے حدیث ہے کہ اگر آپ کی کوئی دعا شب قدر میں قبول نہیں ہوئی، وہ شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اگر اس رات میں بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی فَلْيَنْتَظِرْ إِلَىٰ یوم العرفہ، ایک دن آتا ہے یوم عرفہ۔ عرفہ کون سے دن ہوتا ہے بھائی؟ عرفہ کوئی آواز زور سے نکلے، عرفہ کون سے دن ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ، ماشاءاللہ 9 ذی الحجہ، چونکہ بعض مقامات پہ جو ہے نا 13 شعبان کو بھی عرفے کی فاتحہ ہوتی، وہ فاتحہ واتحہ عرفہ نہیں ہے، اللہ جانے وہ کہاں سے کوئی خیال تصور پیدا ہو گیا۔ 9 ذی الحجہ روز عرفہ، اور پھر مقام عرفات، ایک مولا کا چاہنے والا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، صبح سے روز اول سے بیٹھا، کبھی سجدے میں جاتا ہے گریا کرتا ہے، تو کبھی رکوع میں جاتا ہے گریا کرتا ہے، تو کبھی قیام کی حالت میں جاتا ہے گریا کرتا ہے، جب کھڑے کھڑے تھک جاتا ہے بیٹھ کر روتا جاتا ہے، گریا کرتا جاتا ہے۔ اب اس کا طرز عبادت دیکھ کر، ایک مولا کا چاہنے والا ہے، اس کا ہوگا دیکھ کر، اچھا یہ بھی عجیب رشتہ ہے، علی کے چاہنے والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم شیعہ ہیں، یہ تو خود بخود ایک محبت، ایک کشش ہے جو خود بخود پہچان کرا دیتی ہے یہ علی والا ہے، یہ علی والا نہیں ہے۔ یہ دیکھیے آپ کہیں سفر میں جائیں گے تو آپ خود بخود احساس ہو جائے گا آپ کو، آپ کی پہچان کیسے ہو جاتی ہے یا آپ دوسرے کو پہچان کیسے لیتے ہیں۔ اس کی طرز عبادت کو دیکھا، ایک مرتبہ یہ بھی علی والا تھا، اس کو دیکھ کر کہنے لگا بھائی یہ تو اس کا مطلب بہت زیادہ پریشان ہے، چلیے اس کی کچھ دل جوئی کی جائے۔ جب صبح سے لے کے شام ہو گئی، مغرب کا وقت ہو گیا، روز عرفہ تمام ہو گیا، دعا کرتے کرتے ایک مرتبہ یہ مرد مومن اس مرد مومن کے پاس پہنچا اور عرض کی، اے بھیا تو زیادہ پریشان معلوم ہوتا ہے، تجھے کوئی زیادہ ہی بڑی حاجت ہے، ارے کوئی پریشانی میرے لائق ہو۔ مومن کے لیے مستحب ہے کہ مومن کی پریشانی میں ساتھ دے۔ ارے اگر نماز سے ساتھ دیکھتا ہے تو زبان میں تو کچھ نہیں لگتا، کم از کم دلاسا ہی دے دے۔ یہ دلاسا بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے بھائی، کہا کہ حاجت میرے لائق ہو، الحمدللہ مجھے دنیاوی دولت اس کے پاس تھی، ٹھیک ٹھاک حالات تھے اقتصاد اس کے، کہا اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو بھائی بتاؤ تو میں پوری کروں۔ تیرا طرز عبادت معلوم ہوتا ہے کہ ایمانی رشتہ
ہم دونوں کا اخوت ایک زنجیر سے جڑے ہوئے ہیں، علی کا چاہنے والا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے سنا، کہا میں تجھ سے اپنے حاجت روائی کروں، تجھ سے مانگوں؟ اب تک میں نے صبح سے لے کے اب تک میں نے اللہ سے تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ اس نے ماتھے پہ سر ہاتھ مارا، اتنا قیمتی دن، اتنی عظیم جگہ، روز عرفہ 1 سال بعد آئے گا، مقام عرفات تو یہی رہے گا، لیکن یہ عظمت اس کو اس دن کیا ملتی ہے؟ دعائیں مستجاب ہوتی ہے۔ حدیثیں سنانی شروع کی، کہا تو نے اب تک اللہ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا؟ کچھ نہیں مانگا، میری بہت بڑی حاجت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے، میں جانتا ہوں میرے اللہ کے علاوہ اس ضرورت کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، تو پھر تو نے مانگا کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں مانگا چونکہ اپنے امام سے سنا ہے، اپنے امام سے سنا ہے کہ جو کسی مومن بھائی کے لیے ایک دعا کرے اللہ 2 فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے لیے تو وہی دعا کر۔ اب بتا میری دعا جلد مستجاب ہوگی یا معصوم فرشتے میرے لیے دعا کریں گے وہ جلد مستجاب ہوگی؟ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، اگر اپنی دعا کو قبول کرانا ہے تو خالی اپنے لیے دعا مت مانگنا، جب بھی دعا مانگنا مومن بھائیوں کے لیے دعا مانگنا، تو تمہاری دعا خود بخود قبول ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو مومن کی دعا، مومن کے حق میں جب دعا کرتا ہے عصمتوں کے لب عصمت سے، پھر اس کے لیے وہی دعا نکلتی ہے۔ ہمیں اولاد چاہیے، کسی لاولد کے لیے دعا کریں تو 2 معصوم فرشتے تمہارے لیے وہی دعا کریں گے۔ ہمیں مال چاہیے، کسی غریب کے لیے دعا کریں تو 2 معصوم فرشتے اس کے لیے وہی دعا کریں گے۔ ہم پریشان ہیں تو کسی پریشان مند کو دیکھیں اس کے لیے دعا کریں۔ ہر آدمی پریشان ہے اس دنیا میں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، دعا اللہ کی عظیم عبادت ہے۔ میں نے کہا نا، دعا کے لیے شرط ہے، لیکن دعا اپنی حاجت روائی سے پہلے، اپنی ضرورت سے پہلے قلب عرضیت استغفار ضروری ہے۔ وہ معصوم جس کے دامن عصمت پر ترک اولا کا دھبا تک نہیں ہے، لیکن ہمیں سکھلانے کے لیے جو دعا کرتا اللہ سے پہلے استغفار کرتا ہے، پھر دعا مانگتا ہے، پہلے طلب مغفرت کرتا ہے۔ جب انسان کی زبان پاک ہوتی ہے، جب دل پاک ہوتا ہے تو دل سے آواز نکلتی ہے تو دل میں گھر کرتی ہے، زبان سے آواز نکلتی ہے تو اس کا کانوں کے علاوہ اس کا اثر نہیں پہنچتا۔ دعا اللہ کی عظیم ترین نعمت۔ بات استغفار پہ اور کس وسیلے پہ ختم کی تھی؟ ایک بس آخری روایت، ایک باوزہ بلند درود بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ لیکن پھر میں ایک عرض کروں گا، تھوڑا آگے آ جائیے، تھوڑا آج ویسے بھی مجمع مجھے کم لگ رہا ہے، ایک صلوات سے ذرا آگے آ جائیے آپ لوگ، جو لوگ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ہم مولا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ابن عباس ہے، ادھر عمار ہے، ادھر میسا میں تمار ہیں، مولا واز کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ ایک چاہنے والا آ کے کہتا ہے، یا علی بڑا گنہگار ہوں، بہت گنہگار ہوں، نسخہ بتائیے، کوئی دعا بتائیے۔ کہا گنہگار ہے، چاہ استغفار کر لے، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ جب ایک نے کہا تو دوسرے نے جرأت کی، یا علی بڑا پریشان۔ کہا الحمدللہ اللہ نے بڑی ہر سال موجود ہے، اولاد تو بہت ہے، لیکن کبھی کھانے کو ہوتا ہے، کبھی نہیں کھانے کو ہوتا۔ کوئی آپ مجھے بھی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ اللہ دولت سے بھی۔ کہا استغفار کر، اللہ تجھے دولت مند کر دے گا۔ اب دوسرا کھڑا ہوا، بیٹھا تو تیسرا کھڑا ہو گیا، یا علی بڑا پریشان ہوں۔ کہا تو کیوں پریشان ہے؟ لباس بڑا معقول پہن رکھا ہے، کہ اللہ نے سب کچھ عطا کیا، الحمدللہ سب کچھ ہے، گھر بھی ہے، بار بھی ہے، زراعت بھی ہے، کھیتی بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پر نعمت اولاد سے محروم۔
اپنا استغفار کر، اللہ تجھے اولاد عطا کرے گا۔ اب یہ تیسرا بیٹھا تھا، چوتھا کھڑا ہو گیا، یا علی کیا کروں، میں تو جب آپ کے پاس پریشانی لے کر آیا ہوں، یا حلال مشکلات، میری اکیلے کی پریشانی ہے نہیں، میری منطقی پریشانی، پورا منطقہ میرا خشک ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہو گئی، بتائے کیا کریں؟ آپ نے کہا استغفار کر، اللہ بارش عطا کرے گا۔ جو چوتھا پانچواں تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا کہ یا علی کیا کریں، بڑا پریشان ہے، کہ اللہ جانے کھیتیوں کو کیا بیماری لگی، میرا باغ سوکھنے لگا، لوگ پریشان ہیں، کھیتی میں کون سی بیماری آ پہنچی، لوگوں کے باغ سوکھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا استغفار کر، لوگوں کا استغفار کر، اللہ تیرا باغ کو ہرا کر دے گا۔ ہمارا جواب استغفار، یہ کہا استغفار، اسے اولاد چاہیے استغفار، اسے مال چاہیے استغفار، اسے باغ چاہیے استغفار، اسے بارش چاہیے استغفار، سب کے لیے۔ ایک مرتبہ قریب میں بیٹھے وانا ابن عباس پریشان ہو گیا، عقل حیران ہوگی، مولا کیا نسخہ، ہر ایک کا جواب ایک ہی، جتنے سائل آئے سب کا جواب ایک ہی۔ کہا یہ تو 6 سائل تھے، یہ 5-6 سائل تھے، اگر 10 سائل بھی آئیں گے تو میں ایک ہی نسخہ دوں گا، یہ علی کے دروازے پر ہے۔ یا علی آپ کا فرمایا حق، آپ جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، مجھے یقین ہے یہ زبان عصمت ہے، اس میں شک ذرا سا نہ کرنا، کیوں؟ یہ وہ زبان ہے، اگر دیوار کی طرف اشارہ کرتے تو دیوار سونے کی ہو جائے، چاند کی طرف اشارہ کرتے چاند کے ٹکڑے ہو جائے، سورج کی طرف اشارہ کرتے ڈوبتا سورج پلٹ آئے۔ مجھے آپ پر یقین ہے، اعتماد ہے، لیکن اگر اس روایت کو میں کہیں نقل کرنے لگا، لوگ پوچھنے لگے، لوگ تو کتاب اللہ کے اتنا کتاب خدا کافی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کتاب سے اس کا کوئی حوالہ ہے؟ ایک مرتبہ مولانا نے کہا کہ تو نے کتاب نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، تھی کہ کون ہے پوچھنے والا، قرآن سے حوالہ کون مانگ رہا ہے؟ بہت بڑا مفسر ہے، امام کا شاگرد ہے، حافظ قرآن ہے، 6666 آیتیں جس کے پیش نظر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں کیا کوئی اس طرح کی آیت ہے؟ کہاں قرآن میں آیت ہے؟ سورہ نوح پڑھ، قرآن سورہ نوح کی 10ویں 11ویں 12ویں آیت، اللہ ارشاد کرتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلُكُمْ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُرْسِلُكُمْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيُمْدِدْكُمْ بِمَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ارے سورہ نوح پڑھ، اللہ کیا کہتا ہے؟ استغفار کر، اگر تو استغفار کرے گا اللہ تجھے معاف کرے گا، استغفار کر اللہ تیری نعمت اولاد سے تجھے نوازے گا، استغفار کر اللہ تجھے دولت عطا کرے گا، استغفار کر اللہ آسمان سے بارش عطا کرے گا، استغفار کر اللہ تیری کھیتیوں کو ہرا کرے گا، استغفار کر اللہ تیری نہروں کو جاری کرے گا۔ تو استغفار تو کر، اللہ سب کچھ کرے گا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بخشنے والا بھی ہے، ویمددکم ویرسل علیکم السماء مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارش ہوگی، ویمددکم باموال وبنین، تیرے مال میں بھی اضافہ ہوگا، تیری اولاد میں بھی اضافہ ہوگا، ویجعل لکم جنات، تیرے باغ ہرے بھرے ہو جائیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تیری نہریں جاری ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو دعا بڑی عظیم عبادت ہے، لیکن دعا سے پہلے استغفار ضروری ہے۔ تو میرے عزیزو، جب دعا کا موضوع آتا ہے، میں نے کل بھی پڑھا تھا، دیکھیے مجھے ایک دعا یاد آ جاتی ہے، کس کی دعا؟ شہزادی کی دعا۔ حاذا دار الامام مظلوم، فرش ادا پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے سکون میں ہیں، لیکن حاذا دارو، یہ ایام وہ ہے، یہ لٹا ہوا قافلہ کہیں اگر اس بیٹھنے کے لیے بھی دیا جاتا ہے تو نہ زمین پر فرش ہوتا ہے۔ حضرت سید سجاد
چلنے میں دشواری. ہاں عزاداران امام مظلوم، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیا، گلے میں خاردار توق، لیکن عزادارو اللہ جانے کب سے پیاسا ہے میرا مولا. سید سجاد جناب سکینہ کتنی پیاسی ہیں، کب سے پیاسی ہیں. چلیے انشاءاللہ کبھی بتاؤں جناب سکینہ کتنی پیاسی تھی. چلیے آج جناب سکینہ کی پیاس، دیکھیے سب سے چھوٹی بچی ہے قافلے میں، لیکن کتنی پیاسی ہے جناب سکینہ. سید سجاد کتنے پیاسے ہیں، لیکن عزاداروں مجھے کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت یہ نہیں ملتی کہ سید سجاد نے کبھی کسی شہر میں، کسی قریے میں کسی مومن سے پانی مانگا ہو، کھانا مانگا ہو. جب بھی کوئی چاہنے والا آیا تو سید سجاد نے ایک ہی سوال کیا، اگر تم مدد کرنا چاہتا ہے تو کچھ چادروں کا انتظام کر دے. پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں. سکینہ پیاسی ہے، زینب پیاسی ہے، محمد پیاسے ہیں، لیکن سید سجاد نے کبھی پانی کا سوال نہیں کیا، کبھی کھانے کا سوال نہیں کیا. عزادارو مسلم جساس نسل کرتے ہیں. یہ مسلم جساس جو گھر بنانے کا کام کیا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں گھر کی تعمیر کر رہا تھا، میرے مزدور لگے ہوئے تھے، اچانک شور اٹھا، ارے کوفے کی گلیوں میں کوئی قافلہ آیا ہے، کچھ قیدی ہے، چلو تماشا کرے. ایک مرتبہ مسلم جساس جو رسول کا صحابی تھا کہتا ہے، ارے ٹھہرو، ارے میرے رسول سے سنا ہے کسی قیدی کا تماشا نہ کرنا. ارے ہائے رے مظلوم یہ رسول، یہ نہ کہہ کے کہ مسلم اگر تیرے شہر میں میرا لٹا ہوا قافلہ آ جائے تو ان کا تماشا نہ کرنا، کہ کسی قیدی کا تماشا نہ کرنا. ارے میں دیکھ کے آتا ہوں. کہا یہ خارجی ہے، یہ ناسبی ہے. کہ پہلے میں دیکھ کے آتا ہوں ہے کون. اب مسلم کہتے ہیں میں نے مزدوروں کو رکھا، میں قافلے کے پاس گیا. اب جو قافلے کو دیکھا، میں نے دیکھا نو کے نیزہ پر کچھ سر ہیں عزادارو جن کے چہروں سے نور ساطع ہو رہا ہے. ایک مرتبہ میں قریب گیا، دیکھا ایک، ہاں عزادارو ایک سے بڑھ کر ایک چہرہ ہے. عزادارو ایک سب سے اونچا، ارے نیزہ خولی کے پاس میں گیا، خولی سے پوچھا بھئی یہ کن کے سر ہے، ارے ان کی طرف دل کھینچا جا رہا ہے. خولی کہتا ہے ہمیں بتانے کی اجازت نہیں ہے. ہائے بتا، ارے کس سے پوچھوں کہ آگے آگے قیدی چلا جا رہا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. مسلم کہتے میں پہنچا، کہا اے انسان بتا یہ کس کا قافلہ ہے، یہ کن شہداء کے سر ہے. چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے، ارے دل مائل ہو رہا ہے. ارے محبت اللہ جانے کہاں سے پیدا ہو گئی. یہ بتا تو کون ہے، یہ کن شہداء کے سر ہے. ایک مرد سید سجاد نے سر کو اٹھایا، مسلم نہیں پہچانا. ارے ہم کون ہے کہ نہیں پہچانا، کہ انا علی بن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی. کون حسین؟ کیا کون حسین؟ کا رسول کا نواسہ حسین. ارے رسول کا نواسہ حسین، زہرا کا لال حسین. ایک مرتبہ وہ یہ سنا، مسلم نے سر کو پیٹا. ہاں ارے مجھے معلوم تو ہوا تھا، مجھے معلوم ہوا تھا. ارے کربلا میں کوئی حسین نام کا آیا ہے، مولا مجھے معاف کر دینا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا رسول کا نواسہ حسین ہے، زہرا کا لال حسین ہے. ارے مولا اب میں کیا کروں، ارے کہیے تو خالی ہاتھ دشمنوں پر ٹوٹ جاؤں. ابھی میرے لیے کیا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے. ایک مرد سید سجاد کہتے ہیں اے مسلم بس آگے جہاد نہ کرنا، کربلا میں بہت جہاد ہو گیا. مسلم اگر ہمارے لیے کچھ کرنا ہے، اے مسلم ہو سکے تو کچھ چادروں کا انتظام کر دو. بس عزادارو ایک مرتبہ مسلم نے امام کے چہرے کو دیکھا. امام آپ کا چہرہ بتا رہا ہے، آپ کے ہونٹ بتا رہے ہیں. میں تو یہ سوچ رہا تھا آپ کے لیے پانی کا انتظام کروں، پانی کی کچھ سبیل کروں، کھانے کا انتظام کروں. ارے چادروں کو لے کے کیا کیجئے گا. ایک مرتبہ سید سجاد نے سینہ
پیٹ لیا. ارے مسلم، ارے سجاد غریب ہو گیا، اکیلا نہیں آیا، ارے پیچھے پیچھے، ارے ماں بہناموں بلوائے عام. کہ زینب ام کلثوم علی کی بہو بیٹیاں بلوائے عام میں ہیں، کوفے کا بازار ہے. وہ مسلم نے یہ سنا، بس رہا نہ گیا. ایک مرد دوڑ کر گھر میں جاتا ہے، بیوی پوچھتی ہے وقت سے پہلے کیوں آ گیا؟ ارے کیا وجہ ہے؟ یہ کچھ زبان سے نہیں کہتا. جلدی جلدی جا کے ایک مرتبہ صندوق کھولتا ہے، صندوق میں جتنی چادر ہے ساری اکٹھے کرتا ہے. بار بار بیوی پوچھ رہی ہے ارے تو بتاتا کیوں نہیں ہے؟ اس کا ستا ہوا چہرہ ہے. ارے ایک مرتبہ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے. بیوی پریشان ہے، یہ تیرا چہرے کا رنگ اڑا ہوا کیسا ہے؟ ارے تیرا آج چہرہ کیا ہو گیا؟ ارے تیرا چہرہ بھک کیسے ہو رہا ہے؟ پریشان کیوں ہے؟ کیا ہو گیا؟ کیا مصیبت آ گئی؟ بس یہ کچھ نہیں کہتا. جب کچھ نہیں کہتا ایک مرتبہ صحن خانہ میں آتا ہے. مسلم کی بیوی نے ابا کا دامن پلٹا، ابا کا دامن پکڑا. ایک مرتبہ مسلم پلٹا، ارے دیکھا مسلم نے کوئی جواب نہ دیا. بیوی کے سر سے چادر چھینی. ایک مرتبہ مومنہ تڑپ اٹھی، میرے والی و وارث تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا حکم ہے صحن خانہ میں کبھی بے پردہ نہ آؤں، آج تم میرے خود چادر چھین رہا ہے. ایک مرتبہ مسلم نے سر کو پیٹ لیا. اے مومنہ، اپنے پردے کی خیر منا رہی ہے. جس گھر سے پردہ رائج ہوا، علی کی بہو بیٹیاں زینب ام کلثوم بلوائے عام، کوفے کا بازار، بے مقنع و بے ردا. بس آزادارو، ایک مرتبہ مومنہ نے چادر دی. مسلم آئے، لو مولا سید سجاد لیجئے چادر لیجئے. ایک مرتبہ سید سجاد نے چادر لی، ارے زینب کے حوالے کی. وہ بھی اماں ایک ہمارا چاہنے والا مل گیا، لیجئے اپنا سر ڈھک لیجئے. آزادارو، زینب نے چادر لی، ام کلثوم کو دی، رقیہ کو دی، ام لیلہ کو دی، ام فروا کو لی. آزادارو، تمام مخدرات نے اپنے سروں پر چادر لی، چادر ڈالی، خدا کا شکر ادا کیا. لیکن کتنی دیر تک یہ چادر سروں پہ رہی؟ ادھر چادر سروں پر آئی، ادھر شمر ملعون نیزہ لے کر آگے بڑھا. نیزے کی علی، زینب کی چادر، کلثوم کی چادر، ام لیلہ کی چادر. بیوی فریاد کرتی رہ گئی، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ. ہائے ہمارا پردہ، ہائے ہمارا پردہ. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. 10 مرتبہ پھر دہرائیے، یا اللہ 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 یا اللہ. یا رحمان 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 یا رحمان.
الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ خدایا جو بھی ثواب اس مجلس کا تیری نظر میں مقرر ہوا ہے، اس ثواب کے ذریعے ہمارے سبھی مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص بانیان کے مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما، جو مومن بے اولاد ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو مومن پریشان ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو مومن مقروض ہے ان کے قرض کی سبیل فرما، جو مومنین حج و زیارت کے مشتاق ہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، جو مومنین نیک اور جائز خواہش رکھتے ہیں دل، خداوند ہم سب کے دلی تمناؤں کو پورا کر، خداوند بحق محمد و آل محمد ہمارے سبھی مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما، خدا بحق محمد و آل محمد شان حیدر کرار کی حفاظت فرما، شان پاکستان کی حفاظت فرما، شان عراق کی حفاظت فرما، شان شام کی حفاظت فرما، شان مدائن کی حفاظت فرما، شان نائجیریا کی حفاظت فرما، خدایا بحق محمد و آل محمد حکومت ایران کی حفاظت فرما، مراجع علماء عالم کا سایہ ہمارے برقرار رکھ، خدا بحق محمد و آل محمد رہبر معظم کی حفاظت فرما، خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔